बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैद भट्टी और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, एक इशू बहुत ज़्यादा इस वक्त स्पार्क कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और मेन स्ट्रीम मीडिया पे या किसी और जो वेबसाइट्स हैं उन पे तो आपको वो बहुत कम देखने को मिलेगा। उसकी वजह ये है कि वो शख्सियत ऐसी हैं कि उनके बारे में जो हमारा मीडिया है वो ज़्यादा बात नहीं करता, या कोई बात करे भी तो उनका नाम नहीं लिया जाता, जिससे लोगों को पता नहीं चलता कि किस शख्स के बारे में बात हो रही है। तो हम बात करेंगे अदाकारा उज़्मा खान, उनकी बहन हुमा खान, और उनके ऊपर जो हमला हुआ है बेसिकली वो मलिक रियाज की जो बेटी हैं आमना मलिक, उनके तरफ से किया गया, और उसकी जो वीडियो सोशल मीडिया पे आई। इस वीडियो के अंदर तरतीब से उन सारी वीडियोज़, उन सारे वाक़यात के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ आपको वीडियो भी दिखाएंगे ताकि आपको सारा जो मामला है उसकी नौ हो सके, उसके बारे में पता चल सके कि मामला हुआ क्या। हुमा खान और उज़्मा खान जो हैं वो एक घर के अंदर थी और उनके साथ एक मर्द भी मौजूद था और उसका नाम जो है वो उस्मान मलिक बताया जाता है। उस घर की दीवारें फलांग कर कुछ लोग घर के अंदर दाखिल हुए। बंदूक बरादर कुछ लोग थे, मतलब तकरीबन 12 से 15 और कुछ के बकौल 2 दर्जन के करीब वो सिक्योरिटी गार्ड्स थे। उनके साथ कुछ ख़वातीन थी जो वो घर के अंदर दाखिल हुई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये ख़वातीन जो हैं ये घर के अंदर दाखिल हो रही हैं और ये गुफ्तगू कर रही हैं। वो जो गाड़ी खड़ी है उसके बारे में कि जी ये उस्मान मलिक की गाड़ी है, ये बच्चों की गाड़ी, ये बच्चे की। उसके बाद जो दूसरी वीडियो है उसमें देखा जा सकता है किस तरह ये ख़वातीन जो हैं घर के अंदर दाखिल होती हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा शोर मचता है और उसके अलावा मतलब चीखो पुकार जो है वो शुरू हो जाती है, जैसा कि किसी को मारा पीटा जा रहा है। उसके बाद जो है वो कैमरा आप देख रहे हैं कि ज़मीन के ऊपर जो है मोबाइल का कैमरा ज़मीन की तरफ ही चली जा रहा है और पाँव के निशान आते हैं, खून है, उसके अलावा टूटा हुआ शीशा है, इसके अलावा घर की जो और चीज़ें हैं वो टूटी हुई हैं, इसके अलावा गालियां देती हुई ये ख़वातीन हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये मलिक रियाज की जो बेटी हैं आप इनको भी देख सकते हैं जो वहाँ दंदनाती फिर रही हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए हैं। फिर इसके अलावा मलिक रियाज की जो बेटी हैं जिस तरह से वो कह रही हैं कि गार्ड को कि ज़रा इनको ज़बरदस्ती हाथ लगाओ ना, लड़कियों को इनको ज़बरदस्ती रेप करो, ज़रा इसको हाथ लगाओ, ज़रा ये सोएगी आपके साथ, ज़रा हाथ लगाओ, लगाओ जरा टच करके। तेरा उस्मान ज़बरदस्ती आता था, लगाओ, मैं तो कह रही हूं हाथ लगाओ उसको। जिस तरह के ये कह रही है कि जी मेरे साथ उस्मान जो है वो ज़बरदस्ती करता रहा। अब ये सारी चीज़ें हुई, सारा वाक़यात हुए तो सोशल मीडिया पे एक छोटी सी वीडियो लगी जिसमें देखा जा सकता है कि अदाकारा उज़्मा खान और हुमा खान जो हैं वो खड़ी हुई हैं, उनके पाँव से खून निकल रहा है और उनके ऊपर जो है वो कुछ फेंका जा रहा है, उनको गीला किया गया। अब उस पर जो सबसे पहली बात हुई, कहा गया कि जी ये केरोसिन ऑयल है, यानी मिट्टी का तेल है जो इनके ऊपर फेंका जा रहा है और आग लगाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है। बाद में जो अदाकारा उज़्मा खान की तरफ से बात सामने आई उसमें भी उन्होंने यही कहा है, वो जो FIR के लिए उन्होंने जो दरख्वास्त जमा करवाई कि जी मुझे जो है वो कत्ल करने की जो है वो धमकियां दी जा रही थी, पिछले 3 दिन से ये चीज़ें हो रही थी, और इसके अलावा जो है मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुझे जो है वो मारा पीटा गया, धमकियाँ दी गई। तो इस वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं कि वो जिस तरह उनके ऊपर फेंका जा रहा है, गीला किया जा रहा है उनको। फिर बाद अज़ां एक और वीडियो है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर भी वो ज़मीन पे जो पाँव हैं नज़र आ रहे हैं, निशानात के खून है, उसके अलावा टूटी हुई किरचियाँ हैं, इसके अलावा वो जो घर के अंदर सजाने के लिए गुलदान और इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं टूटी पड़ी हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचा कि जी अदाकारा उज़्मा खान जो हैं उनके घर के अंदर मलिक रियाज की जो बेटियाँ हैं इन्होंने उस्मान खान की जो बीवी, उस्मान मलिक की जो बीवी हैं, इनको लेकर घर पे हमला किया, उनको मारा पीटा। वीडियो के अंदर आप जो है वो सुन भी सकते हैं कि वो जिस तरह से कह रही हैं कि इनके कपड़े उठाओ, इनको बाहर फेंको और मैं ताकि इनको आग लगाऊं। तो जिससे ये चीज़ समझ आती है कि ये जो घर था ये उज़्मा खान का था या किसी और का भी हो, लेकिन ये मलिक रियाज का नहीं है। लेकिन इसके बाद शोर मचा। अदाकारा जो हैं उज़्मा खान, उन्होंने जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर उन्होंने वो जो कंप्लेंट दर्ज करवाई पुलिस के पास, उसकी भी तस्वीर लगाई। इसके अलावा उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दिया कि मामला क्या हुआ। साथ उन्होंने बताया कि मैं बेसिकली यतीम हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है और ये जो ताकतवर लोग हैं मैं इनके ख़िलाफ़ खड़ी होंगी और मैं जो है वो मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है कि ये लोग चाहे मुझे कत्ल कर दें। उसके बाद हसन खान न्याजी जो हैं वो इमरान खान साहब के भांजे हैं, उन्होंने इनके साथ रब्ता किया, या उनका ये कहना है कि अदाकारा उज़्मा खान ने इनसे रब्ता किया। खैर इनका आपस में रब्ता हुआ तो उसके बाद उन्होंने जो केस है इनका
وہ حسان خان نیازی جو ہے انہوں نے ٹیک اپ کر لیا. اس کے علاوہ ان کے ساتھ ان کی کولیگ ہیں خدیجہ صدیقی, جو کہ ان کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے کہ ان کے اوپر بھی ایک وقت تھا جب ایک لڑکے نے حملہ کیا تھا, چھریوں کے وار کیے تھے, تو اس کے اوپر بھی حسان نیازی ان کے ساتھ تھے اور ان کو جو ہے عدالت سے انصاف لے کے دیا تھا. اب یہ لوگ جو ہیں اداکارہ عظمیٰ خان کا جو کیس ہے یہ لوگ لڑنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ تھانہ جو ڈیفنس کا ہے ادھر کوشش کی جا رہی ہے کہ ایف آئی آر درج ہو جائے. دن بھر شور مچا رہا, 27 مئی کے دن پورا دن شور مچا رہا, سوشل میڈیا ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلتے رہے, ٹھیکیدار کی بیٹی, ملک ریاض کی بیٹی اور اس طرح کے ٹرینڈز تھے جس میں بار بار لوگ جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ حکومت اس پہ نوٹس کیوں نہیں لے رہی, پولیس اس پہ کچھ کیوں نہیں کر رہی. تو میں خود بھی یہ حیران تھا کہ پولیس اس پہ جو ہے ابھی تک کوئی رسپونڈ نہیں کر رہی. حالانکہ پولیس کے بہت سارے جو افسران ہیں جن میں بالخصوص خواتین افسران ہیں انہوں نے بھی اس پہ کہا کہ جو ایس پی کینٹ ہیں وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اس پہ ایف آئی آر درج کریں گے. رات 12 بجے کے قریب آگے ڈی آئی جی آپریشن لاہور, اس کے علاوہ پنجاب پولیس اور لاہور پولیس ہے جو انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے لوگوں کو اطلاع دی کہ جی جو لا ہے وہ اپنا راستہ بنا رہا ہے, تحقیقات ہو رہی ہیں تو ایف آئی آر درج کر لی جائے گی. اس کے علاوہ حسان نیازی سے جو میری بات ہوئی ان سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بھی بتایا کہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. پھر ان کا ٹویٹ آیا کہ جو ایف آئی آر ہے وہ کمزور ترین دفعات کے تحت درج کی جا رہی ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ہے آسانی سے جانے دیا جائے. اس کے علاوہ آمنہ ملک کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ گھر جو ہے ان کے خاوند کا دوسرا گھر تھا اور یہ جو لڑکیاں ہیں ان کا ان کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز تعلق تھا اور ان کے بقول یہ جی اعتکاف بیٹھی ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے 3-4 دن سے مجھے پتا ہے, میرے پاس ساری معلومات تھیں کہ یہ لوگ آپس میں مل رہے ہیں. اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جیسے ہی ادھر آئی ہوں ان کے گھر, اس گھر میں آئی ہوں جب, تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ شراب پی رہے ہیں. اس کے علاوہ کوکین جو ہے اس کی لائنیں پڑی ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں. سو بیسکلی یہ میرے ہسبینڈ کا دوسرا گھر تھا جہاں پہ گھسنے کا میرا ہر حق ہے. یہ جب وہاں پہ میں ان کو فالو کر کے پہنچی تو یہ کہہ رہی تھی جی ہم اعتکاف سے اٹھی ہیں. یہ کون سا اعتکاف ہے جس پہ 3 دن لگاتار یہ میرے ہسبینڈ کو رات کو ملتی رہی ہیں لگاتار؟ میرے پاس پروف ہے. یہ اعتکاف پہ بیٹھی 10:30 بجے اعتکاف سے اٹھی ہیں, 11:30 بجے وہاں پہ کوکین کی لائنیں اور شراب ہو رہی تھی. تو اس سے ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک تو جو ان کے خامد ہیں عثمان ملک, یہ خود بھی ان کے ساتھ نشہ وغیرہ کر رہے تھے. اب ظاہر ہے وہ لڑکیاں تو نہیں صرف کر رہی تھیں, تو وہ جو اگر کوکین کی لائنز تھی وہاں پہ یا اس کے علاوہ شراب تھی تو ظاہر ہے مل جل کے سارے پی رہے ہوں گے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو عظمیٰ خان کے اوپر وہ جو پھینکا جا رہا تھا لیکوڈ, وہ کیروسین آئل نہیں تھا بلکہ وہ شراب تھی. تو اب بات یہ ہے کہ شراب بھی اوپر پھینکی جائے تو شراب جو ہے اس سے بھی آگ لگتی ہے, وہ بھی آگ پکڑ لیتی ہے. تو ان لوگوں نے ان کو مارا پیٹا, شور مچایا. اس کے علاوہ یہ سارا معاملہ مچا. ابھی تک لوگ شور مچا رہے ہیں کہ جی ملک ریاض کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی. تو ان سب معاملات کے دوران جو ہے کچھ میڈیا ہاؤسز تھے جنہوں نے اس کو کور کیا, خبر لگائی, لیکن بعد ازاں وہ خبر غائب ہو گئی, جن میں ایکسپریس ٹریبیون شامل ہے. اس کے علاوہ ندیم ملک نے ان کو شو پہ لے کے پروگرام کرنا چاہا, حسان نیازی کو اور عظمیٰ ملک جو ہیں ان کو, لیکن اس کے بعد جو شو ہے وہ اچانک جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اس پہ حسان نیازی نے ٹویٹ بھی کیا کہ جی یہ ملک ریاض کی یہ طاقت ہے کہ ان کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا. پھر ملک ریاض نے ٹویٹ کر دیا کہ جی مجھے جو ہے وہ بدنام کیا جا رہا ہے, عثمان میرا بھتیجا بھانجا نہیں ہے تو مجھے بلا وجہ ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے, میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی کروں گا. پھر جو ویڈیو سامنے آئی آمنہ ملک کی, انہوں نے حسان نیازی پہ الزام لگایا کہ جو حسان ہے انہوں نے عظمیٰ خان کے ساتھ جو ہے وہ پیچ اپ کیا ہے اور ہم سے رابطہ کیا ہے, ہمیں بلیک میل کر کے ہم سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے, ہمارے ساتھ ڈیل کرنے کی ڈیمانڈ کی ہے. تو اس کے اوپر بھی حسان نیازی کا کہنا ہے کہ میں ایف آئی اے سائبر ونگ جو ہے وہاں پہ ان کے خلاف کمپلین درج کراؤں گا. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جو ہے میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ عثمان ملک جو ہے انہوں نے مجھے دھمکیاں بھی دی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے مجھے آفر بھی کی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو سیٹل کیا جائے, لیکن میں جو ہے ان کے سامنے ہار نہیں مانوں گا بلکہ میں ان کے خلاف ہر حد تک جاؤں گا. اب فی الحال تو ایف آئی آر درج نہیں ہوئی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس کے اندر کیا دفعات لکھی گئی ہیں, کیا جو وقوع ہے اس کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ گھر کس کا تھا, وہ عظمیٰ ملک کا گھر تھا یا کہ ان کا عظمیٰ خان کا گھر تھا یا کہ ملک ریاض کی جو بیٹی ہیں ان کے بقول کہ ان کے خامند کا دوسرا گھر تھا. اب ویڈیو کو دیکھا جائے تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ گھر ان کا نہیں تھا, وہ جس طرح سے وہ گھر کے اندر آئے, کیونکہ اپنا گھر ہو تو چابیاں بھی مل سکتی ہیں, اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہوتے ہیں, لیکن یہ لوگ گھر کے اندر آئے اور آگے جب اندر گاڑی کھڑی بھی دیکھی اور اس میں خاتون کہہ رہی ہیں کہ یہ جو عثمان ملک کی کار ہے, تو وہ جس طرح حیران ہو کر کہہ رہی تھی, تو اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ گھر ان کا نہیں ہے, وہ کسی اور کا گھر ہے جہاں پہ انہوں نے بیسیکلی چھاپا مارا ہے تاکہ ان لوگوں کو پکڑا جا سکے. اور باقی سارے جو معاملات ہوئے وہ آپ ان ویڈیوز میں ترتیب سے ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ ان میں کیا کیا چیزیں کس کس طرح سے ہوئیں, یہ ساری آپ کے سامنے ہیں.
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو طاقتور ہیں ان کا مطلب کیا طریقہ کار ہے. کچھ دن پہلے کرنل کی بیوی کی جو ویڈیو سامنے آئی اس کے بعد ٹرینڈ چلا, بہت لوگوں نے گالیاں دی فوج کو بھی ادھر ادھر. تو میں نے اس ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے ہاں نا ایک کلچر ہے, جو طاقتور ہوتا ہے اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, وہ دنیا کو ثابت کرتا ہے, دکھاتا ہے کہ میں طاقتور ہوں, میرے پاس کچھ ہے. تو وہ پھر بڑا کامن جملہ بولتا ہے کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں, یا پھر جو وہ ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے جیسے اس نے کہا کہ جی میں کرنل کی بیوی ہوں. تو اسی طرح یہ خاتون جو ہیں انہوں نے بھی گالیاں دی, دھمکیاں دی. اور یہ جو اداکارہ ہیں یہ بہت ساری فلموں میں, ڈراموں میں کام کر چکی ہیں, ماڈل بھی ہیں اس کے علاوہ. تو ان کا ایک اپنا نام ہے. مجھے جو معاملات جس کے اندر ہوئے ہیں سارے کہ جی ان کا ایکسٹرا میرٹل افیئر تھا یا ناجائز تعلقات تھے. تو اب بات یہ ہے کہ خاتون جو مرد دونوں ایک مطلب کنسیکچول جو ان کا رشتہ ہے انہوں نے آپس میں جو رکھا ہوا ہے وہ اس کا ایک الگ ہے کہ اس پہ کیا کیس بنتا ہے یا کیا نہیں ہوتا, اس کے لیے گواہ چاہیے ہوتے ہیں یا جو بھی ایک طریقہ کار ہے. لیکن بات یہ ہے کہ گھر کے اندر گارڈز لے کے, اسلحہ ان کے پاس ہے, گھر کے اندر آنا, پھر ان کو مارنا, پھر ان کو دھمکیاں دینا, پھر جس طرح ان کو ہیرس کیا گیا, سیکچولی ہیرس کیا گیا, ان کے پاؤں جس طرح سے زخمی تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے تو یہ لگتا ہے کہ کم از کم 780 اے جو ہے وہ لگتی ہے اس پہ, اور دیگر دفعات بھی لگتی ہیں. لیکن غالب گمان یہی ہے کہ ایف آئی آر کے اندر 780 تو بالکل نہیں لگے گی, اور اس کے علاوہ جو باقی دفعات ہوں گی وہ بھی بڑی معمولی سی ہوں گی تاکہ کل کو جو معاملہ ہے وہ سیٹل ہو جائے. اور یہ بھی بعید از قیاس نہیں ہے کہ کل کو عظمیٰ خان جو ہیں ان کو ملک ریاض کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے اپروچ کیا جائے اور ان کو آفر کی جائے کروڑوں روپے کی, کیونکہ ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے. اس سے پہلے بہت سے واقعات ہوئے, ان کا بیٹا زین ملک جو ہے اس سے حادثے کے اندر ایک نوجوان کی موت ہو گئی تھی, تو انہوں نے وہ معاملہ سیٹل کر لیا تھا. اس کے علاوہ سیاستدانوں کے معاملات وہ سیٹل کراتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے سیٹل کرا دیتے ہیں, سب لوگ ان کی مٹھی میں ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ عظمیٰ خان جو ہیں ان کو سیٹل کرنا کو مشکل ہوگا. باقی دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, معاملہ کیا ہوتا ہے. یہ ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی, یہ سارا معاملہ کیا تھا وہ آپ نے دیکھا. ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو اس میں کیا دفعات لگائی جاتی ہیں, کیا وقوع لکھا جاتا ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے, ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے. عبید بھٹی کو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.